بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بیسٹ اردو ناولز ریڈنگ یوٹیوب چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ناول مالا، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ 1 پارٹ 3۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلو نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی صورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹانے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسے تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا، یا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی، پرچی پہ لکھے 0 گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک سلامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر۔ اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا۔ وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹایا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حور جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی، کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی، جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے 3 بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ عائزہ کی شادی کے لیے لاہور آئے گی۔
کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریسٹوران میں اب اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد دھائی ہیل تھیں، لمبے بھورے بال فرنچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنز لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا، اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالیں اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئیں، اپنے عکس کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی، کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حور جہاں بیگم، اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹ آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی، ماں بینا اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں سٹیپلیا، بیگونیا اور ہورتیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر یوریتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا، وہاں ایک دوبیز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا، خیر کوئی بات نہیں۔ سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے، گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کے بالائی منزل پہ بطور پین گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں مومانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پوچھ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔
ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوا کرتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو ایک اچھی زندگی اور تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، معید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دونوں ماں کو بھی مابینا ماہی کی شادی کرنی تھی۔ گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اس وقت جو ناممکن لگتا تھا، وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورنٹس میں شمار ہونے لگا۔ اور اوشن ریسٹورانٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ معید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اس کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ بعد ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف معید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1.5 ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔